السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گندک۔ عربی میں اس کو کبریت، فارسی میں گوگرد، بنگالی میں گندھک، سندھی میں گندرف اور انگریزی میں اس کو سلفر کہتے ہیں۔ یہ سونے چاندی کے کانوں سے جس طرح سونا چاندی نکلتا ہے اسی طرح چونا اور میگنیشیا کے کانوں سے نکلتی ہے یہ، اور اس کو مصفی کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ رنگ اس کا گہرا زرد ہوتا ہے، یعنی پیلا ہوتا ہے۔ ذائقہ پھیکا، اس کی بو ہے نا بڑی ناگوار ہوتی ہے۔ مقدار خوراک 4 رتی سے لے کے 1 ماشا تک، یعنی آدھی چٹکی سے لے کے اب 2 چٹکی تک دوسری دواؤں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے لیے۔ اگر ملین کے مقدار میں استعمال کرنا ہے تو 2 گرام سے لے کے 4 گرام تک ہے۔ مقام پیدائش کشمیر، افغانستان، برما، نیپال، اسی طرح فارس۔ مزاج جو ہے اس کا گرم خشک ہے۔ افعال و اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ گدی اجلاتی ہے اس لیے گدد کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے، لیور کو ایکٹیو کرتی ہے۔ محلل اجلات ہے، اجلات کے اندر تحلیل پیدا کرتی ہے۔ اور مسکن اعصاب ہے، اعصاب کے اندر تسکین پیدا کرتی ہے، سکون پیدا کرتی ہے۔ کیمیائی طور پر خون میں حرارت اور صفرا کی پیدائش بڑھا کر اس کے فضلات سے پاک کرتی ہے، پاک اور صاف کرتی ہے، یعنی خون کے اندر سے جتنے بھی ویسٹیج ہوتی ہے اس کو ہے نا یہ سب پاک صاف کر دیتی ہے۔ جگر اور گدود کو یعنی ہمارے گلینڈز کو تحریک میں لا کر حرارت گریزی کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ چونکہ حرارت گریزی ہمارے بدن کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، یہ محافظ زندگی ہے۔ اگر ہمارے بدن کے اندر حرارت نہیں ہو تو آدمی ہے نا فوراً مر جاتا ہے ٹھنڈا ہو کر۔ تو اس لیے ہمارے بدن کے اعضاء کو نرم رکھنے میں اور اسی طرح بدن کے حفاظت کے لیے حرارت گریزی اور جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی حرارت گریزی کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے گندک کو خاص کر کے اعادہ شباب اور نکھار جسم کے لیے مفید ترین مانا جاتا ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں۔ مصفی خون ہے، ملین ہے، مسکن ہے، یہ خاص کر کے ہے نا اعصاب کے اندر تسکین پیدا کرتی ہے۔ قاتل جراثیم ہے، جراثیم کو مارتی ہے۔ مجفف ہے، رطوبات کو خشک کرتی ہے۔ محلل اورام ہے، ورموں کو تحلیل کرتی ہے۔ مقوی معدہ ہے، معدے کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے۔ دافع سوزش ہے، یعنی جلن چبن کی جو بدن کے اندر ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے۔ مدر حیض ہے اور مولد حرارت گریزی ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ گندک جو ہے ہمارے خون کا اہم جز ہے جو حامل حرارت گریزی ہونے کی وجہ سے اس کے قوام کو اعتدال پر لاتا ہے، یعنی خون کے جو قوام ہے، خون کا جو تھکنس ہوتا ہے اس کو جو ہے نا یہ برقرار رکھتا ہے۔ جتنا تھکنس ہونا ہے اس حساب سے رکھتا ہے، زیادہ گاڑھا نہیں ہونے دیتا، زیادہ ہے نا پتلا نہیں ہونے دیتا۔ اس کے علاوہ بدن کے اندر حرارت گریزی ڈبل طور پر پیدا کرتا ہے، 2 گنا ہے نا حرارت گریزی کو بڑھنے میں یہ ساتھ دیتا ہے۔ خاص کر کے ہمارے جگر اور گدود کو ہے نا یہ تحریک میں لا کر، کیونکہ جگر اور گدود جب تحریک میں آتے ہیں تو بدن میں ہے نا آٹومیٹک گرمی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ بدن کا جزو حصہ بنتا ہے تو اپنے آپ کو ہے نا حرارت میں تبدیل کر لیتا ہے، تو اس طرح ہے نا بدن کو حرارت پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ مصفی خون ہونے کی وجہ سے خاص کر کے پھوڑے، پنسیاں، خارش، چنبل اور مریضوں کو خاص طور پر اندرونی بیرونی طور پر استعمال کرنے سے تمام جو جلدی امراض ہے اس سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ بہت اچھا ملین ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے، اسی لیے ہے نا دائمی قبض، جن لوگوں کو قبض رہتی ہے، موشن ٹھیک سے نہیں آتا تو موشن ہے نا اچھی طریقے سے آنے لگتا ہے، کیونکہ بدن کے اندر جتنے بھی سدے بنتے ہو یا قبض پیدا ہوتی ہو وہ خاص کر کے سرد مزاج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو کیونکہ یہ سردی کو توڑ دیتی ہے گندک، اس وجہ سے قبض بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بدن کے اندر کی خشکی ختم ہو کر بدن سے سدے بھی ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص کر کے جن لوگوں کو لو بلڈ پریشر رہتا ہے، یعنی بلڈ پریشر جو ہے کم رہتا ہے، ایسے لوگوں کو بلڈ پریشر جو ہے نارمل کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ صلابت جگر اور تحال کو اعتدال پر لاتا ہے۔ جن لوگوں کا لیور اور اسی طرح جن لوگوں کا تلی سخت ہو گیا ہے، پتھر جیسا ہو رہا ہے، تو اس کو ہے نا اپنی اصلی حالت پر واپس لاتا ہے۔
اس کے علاوہ بدن سے ریا یعنی گیس کو نکال دیتا ہے، اور جو اجلاتی پتھریاں ہوتی ہیں گردے کے اندر ہو یا اسی طرح پتے کے اندر ہو یا اسی طرح دیگر کسی بھی مقام پر ہو، تو پتھریوں کو تحلیل کر کے بدن سے نکال دیتا ہے۔ چونکہ اس کے اندر خاص کر کے تحلیل کا مزاج ہے، عجلات میں تحلیل پیدا کر کے، خاص کر کے جن لوگوں کو پسینہ نہیں آتا خوب پسینہ لاتا ہے۔ حابس اور مدر حیض ہونے کی وجہ سے جن عورتوں کا حیض رکا ہوا ہے، حیض کو جاری کرتا ہے۔ تو یہ ہے گندک کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔